बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत के सीनियर वज़ीर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है और इंतहाई अफसोसनाक मामला है। उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे इमरान खान ने अपने खिलाफ मुकदमात खारिज करवाने के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है और जो वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद की छुट्टियों में इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की गई है उसमें 2-3 अहम पॉइंट्स थे जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना आइन की बंदिश है और इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। लाहौर में हुर्मत आइन और अदलिया की आज़ादी पर मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आइन का तकद्दुस मुतहिद अदलिया है। उन्होंने कहा कि आज के मौजू के बाद आइन का तकद्दुस एक मुत्तहिद अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं है। सीनियर वकील ने कहा कि ये वही जंग है जो हमने पहले भी लड़ी थी, जो हम पिछले 75 सालों से लड़ रहे हैं। हमें जमहूरियत के लिए जंग लड़नी है। ये वही जंग है जो मौलवी तमीज़ुद्दीन ने लड़ी थी और आज हम लड़ रहे हैं और ये जंग जारी रहेगी। उनका कहना था कि हमारे ज़हनी पस मंज़र मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर आइन को तस्लीम करना ज़रूरी है। 90 दिन आइन की बंदिश है और इससे कुछ लोग खिलवाड़ समझते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि अदलिया में मुकालमा और चपकलश ने जमहूरी और आइनी निज़ाम के मुखालफिन को मौका दिया है कि जो इस सारे मामले पर इस सारे मामले को देख रहे हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि असल चीज़ ये है कि कौन है जो इस गैर आइनी जो बयानिया है उसको प्रमोट कर रहा है और कौन है जो ये नहीं चाहता कि जो इलेक्टेड हुकूमत है वो कायम हो, बल्कि ये जो केयर टेकर सेटअप है यही चलता रहे। कौन ऐसे अबूरी निज़ाम को चाहता है, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये कहना था सलमान अकरम राजा साहब का। जबकि दूसरी जानिब हामिद खान साहब ने बड़ी डिटेल और ख़ूबसूरत बात की है। आइन में कौमी और सूबाई असम्बलियाँ इंतखाबात के बजक वक्त इनकाद का कहीं ज़िक्र नहीं है और हामिद खान साहब ने कहा कहीं कोई शिक नहीं मिलती आइन में जिसमें यह लिखा हो कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब का कहना था कि जो 28 सूबे हैं भारत में और वहाँ सारा साल असम्बलियों के इंतखाबात होते रहते हैं, वहाँ कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इन इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। हामिद खान साहब का कहना था कि इंतज़ामिया अदालती फैसले पर अमल दरामद करे। आइन के तहत इंतज़ामी इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने और कराने के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि हम मुल्क की तारीख के आइनी बहरान से गुजर रहे हैं। तारीख माजी में भी ऐसे इम्तिहानात थे, उनसे गुजर गए, इनसे भी हम गुजर जाएंगे। उनका कहना था कि बहुत सारे मामलात असूल पर तय होना होते हैं जिस पर खड़े रहना चाहिए। आइन ना हो तो वकालत के पेशे का जवाज़ ही नहीं रहता। हामिद खान साहब ने कहा कि जो ये बात कह रहे हैं कि अमल नहीं करना, वो अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम सबसे पहले वकील हैं, फिर हमारी हमदर्दियाँ किसी भी सियासी जमात के साथ हैं और वकील होने के लिए ज़रूरी है कि बीइंग द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आइन के साथ खड़े रहें और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहें। एतजाज़ हसन साहब ने कहा है कि वो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के पास जाएंगे और ये पूरा वफद जो सीनियर वकला का है ये जाएगा और वहाँ जाकर ये बार एसोसिएशन से जो वकला तहरीक है उसके लिए इमदाद मांगेंगे और तमाम कोशिश ये होगी कि इन तमाम लोगों को अपने साथ शामिल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर सिंध के जो सदर हैं अली जैदी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इंतहाई मज़हका खेज़ मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ ना तो कोई बगावत का मुकदमा है, ना कोई FIA का मुकदमा है, ना कोई तौहीन अदालत है, बल्कि एक आम शहरी ने अपने साथ होने वाले फ्रॉड और धमकियों के केस में अली जैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, उसमें गिरफ्तार किया गया। वो साबिक वफाकी वज़ीर हैं और MNA भी हैं और साथ उनको जिस तरीके से धक्के देकर उनके जो PTI का दफ्तर है उससे उनको वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। वो वारंट मांगता है कि मुझे किस मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और पुलिस किसी भी सूरत में बताने से इनकार करती है और धक्के देकर उनको लेके जाती है। हत्ता कि MQM के जो लोग हैं, हत्ता कि हामिद मीर जैसे लोग ये बात कह रहे हैं कि ये इंतहाई जुल्म है और इस तरीके से किसी को गिरफ्तार करना या इस तरीके से किसी के साथ बदतमीज़ी करना, और वो भी एक पार्लियामेंटेरियन। बात तो ये करते हैं पार्लियामेंट की। रबिया बाजवा साहब ने ठीक बात की है, नायब सदर जो है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, कि आप किस मुंह से पार्लिमान की सुपरमेसी या पार्लिमान के तकद्दुस की बात करते हैं, जब आप पार्लियामेंटेरियन को सेनेटर आजम सवाती के साथ जो आपने हशर किया और आप उस पर खुश होते थे, और जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनके साथ जो हशर किया, आपने तमाम जो साबिक सूबाई वज़रा थे
اور سابق وفاقی وزراء تھے، تمام کو آپ نے اینٹی کرپشن کے نوٹس، اپنا بندہ ڈی جی لگا کے آپ نے سب کو نوٹس بھجوائے ہوئے ہیں، سب کے خلاف آپ نے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں۔ آپ کس پارلیمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کے ساتھ ظلم کیا، ان کو اٹھایا، ان کو آپ نے تشدد کیا، اور آپ بات کرتے ہیں۔ اب یہاں جو حیدری تھانے میں، ابراہیم حیدری تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف شہری فضل الہی کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فراڈ اور دھمکی کی دفعات ہیں 420 اور 506 کی، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فراڈ کیا ہے؟ علی زیدی نے مقدمے میں کہا گیا کہ علی زیدی نے مجھ سے 2013 میں 18 کروڑ روپے لیے، پلاٹ کی فائل دی جس کی قیمت 16 کروڑ 75 لاکھ روپے بتائی۔ علی زیدی نے 1 کروڑ 25 لاکھ روپے 6 ماہ بعد دینے کا وعدہ کیا، وقت مقررہ پر رقم کا تقاضا کیا تو ملزم ٹال مٹول سے کام کر لیتا رہا۔ متن میں کہا گیا کہ رقم نہ ملنے پر پلاٹ کی فائل بیچنا چاہے تو وہ بھی جعلی نکلی، ملزم سے رقم کے لیے بار بار رابطہ کرنے پر دھمکیاں دیں گے، ملزم کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ رقم نہ ملنے پر پلاٹ کی فائل بیچنا چاہیے تو وہ جعلی نکلی، اس وجہ سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ تو مقدمہ اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس کو ایسا معاملہ ہے بھی تو یہ تو ریکوری کا مقدمہ ہے، یہ تو آپ کو مقدمہ دائر کرنا پڑے گا سول کورٹ میں، ریکوری کا آپ سول سوٹ فائل کریں گے۔ اس پر یہ 2013 کے وقوع پر ایک ایم این اے کو، جن کو انہوں نے ریزائن، ان کے ختم ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن کا جو ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل ہو گیا ہے، تو وہ تو ایم این اے برقرار ہیں۔ جب وہ ایم این اے برقرار ہیں، سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ صدر ہیں صوبے کے، اور آپ یہ عزت دکھا رہے ہیں، یہ آپ کے اندر جمہوریت ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے سندھ میں، اور سندھ بلاول زرداری سی وی لے کر پوری دنیا میں جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ سندھ میں ظلم کیا ہو رہا ہے، اور آپ جتنے سوٹڈ پوٹڈ ہو کے ممی ڈیڈی بن کے جائیں ان کے سامنے اور آپ کہیں جی کہ میں تو بڑا ہیومن رائٹس ہوں اور ہمارے تو بڑوں نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کی، تو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت آصف زرداری کون سی جمہوریت چلا رہا ہے۔ اس وجہ سے لوگ بیوقوف بننے والے نہیں ہیں۔ اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان کو عید کی چھٹیوں میں عمران خان کو اٹھانے کا منصوبہ بنایا گیا، اور یہ سب لنڈن پلان کا حصہ ہے۔ علی زیدی کے دفتر پر دھاوا بولا گیا، سادہ لباس والے لوگ موجود تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ڈاکو کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اور عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ حکومت نے مزید کارکنان کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، ہر ہفتے کو کسی نہ کسی کو گرفتار کرتے ہیں، خود چور ہیں اور ہم اس طرح سے یہ گرفتار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 100 ارب روپے کے کرپشن کے ان کے اوپر چارجز ہیں، اور منشیات فروشی کے ان کے کیس تھے، اور اس کے باوجود اب یہ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے، اور ساتھ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ عمران خان، اور یہ خبر پہلے بھی پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عید کی چھٹیاں ہیں اس میں عمران خان پر کچھ تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ تھا کہ ان کو دوبارہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، چونکہ وہ آج کل جو افطاری میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، تو اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ نہ جائیں، اور دوسری جانب جو ان کو تھریٹ تو پہلے دن سے ہی ہے، اور ساتھ اب گرفتاری کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی یہ انہوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اور ہر سیچرڈے کو اس وجہ سے کہ آگے اتوار ہوتی ہے، چلیں ایک دن تو عدالت بند ہوگی، اور یہ کسی کو بھی جس کو بھی اٹھائیں گے یہ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے اوپر قائم 121 مقدمات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ درخواست میں کہا ہے کہ نگران حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، درخواست کے فیصلے تک عدالت درج مقدمات میں کارروائی سے روکے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، وزارت قانون، دفاع، سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو بھی فریق بنایا گیا ہے، چیف سیکرٹری کو، آئی جی پنجاب کو، اینٹی کرپشن کو، نیب اور ایف آئی اے کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ عمران خان نے اپنی درخواست میں شہباز شریف، وزیر اعظم کو، پیمرا اور الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا ہے۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ ملک میں مجھ پر 121 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، مقدمات کوئٹہ، کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں درج کیے گئے۔ اس میں پہلے بھی یہ درخواست دائر ہوئی تھی، لیکن اس پر اعتراض لگ گیا تھا کہ آپ مصدقہ کاپیاں جمع کروائیں، مصدقہ کاپیز مل گئی ہیں، رجسٹرار کا اعتراض دور کر دیا گیا اور دوبارہ یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز کو نظر بند اور گرفتار کیا جا رہا ہے، نگران حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی اے چیئرمین نے استدعا کی کہ درخواست کے فیصلے تک عدالت درج مقدمات میں کارروائی روکنے کا حکم دے، پہلے سے درج مقدمات میں تعدیبی کارروائی سے روکا جائے، عدالت بغیر نوٹس فوجداری کارروائی کرنے سے روکنے کا حکم جاری کرے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس کے اوپر سوموار والے دن سماعت ہوگی، بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ علی باقر نصفی صاحب کی سربراہی میں، چونکہ اس میں دہشت گردی کے بھی مقدمات ہیں،
اس وجہ سے جو دہشت گردی مقدمات کو سننے والا بینچ ہے علی باقر نجفی صاحب کا، یہ 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا، اور اس میں پھر جو لاہور ہائی کورٹ عمران خان کو اگر انٹرم ریلیف دے دے تو پھر اس کے بعد چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف جو اینٹی کرپشن نے ایک ایسا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہر پی ٹی آئی رہنما کو اینٹی کرپشن کے نوٹسز آ رہے ہیں، اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فیض سے تعلق رکھنے والے سینئر رہنما جے یو آئی ایف کے اور قریبی ساتھی ہیں یہ فضل الرحمان کے اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، اور مفتی عبدالشکور میریٹ ہوٹل سے سیکٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے، اسلام آباد میں تھے، جہاں ہائی لیکس ایوون میں 5 آدمی سوار تھے نے ان لوگوں نے مولانا عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں ان کی گاڑی 2 کلابازیاں کھاتی فٹ پاتھ سے ٹکرائی۔ مولانا عبدالشکور کو زخمی حالت میں پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ دوسری جانب پولی کلینک کے ترجمان نے کہا کہ مفتی عبدالشکور کو مردہ حالت میں ہی لایا گیا تھا۔ وفاقی وزیر کے ساتھ گاڑی میں ڈرائیور اور محافظ بھی ساتھ تھے جو حادثے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جس گاڑی نے مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر ماری اس میں سوار 5 میں سے 3 افراد کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ حادثے کے وقت مفتی عبدالشکور ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھے تھے اور محافظ ان کا پیچھے بیٹھا تھا، اور وہ بھی جو ہے وہ ان کی حالت بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ اللہ پاک جو مفتی صاحب ہیں ان کے گناہ معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے، اور ساتھ جو باقی اس میں زخمی ہیں، بھلے وہ گاڑی والے ہیں، اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے تو ان کو تو قانون کے مطابق سزا ملے گی، لیکن جن کی حالت تشویشناک ہے اللہ پاک ان کو اپنی ضمان میں رکھے، ان کو صحت دے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔